السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ہم ذکر الہی کے متعلق عرض کر رہے تھے۔ آج ہم ان اذکار کا ذکر کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون اذکار ہیں اور مختلف مواقع پر پڑھے جانے والے ہیں۔ ان میں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت مجھے یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی: اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، اس میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، وہاں تھا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اور یہاں الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تاکید فرمائی کہ پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرو۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کا بیان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پریشان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، لہذا مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے ہر کام میرے لیے ٹھیک فرما دے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قیوم، میں رحمت کے ساتھ مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اور جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: انہ لا یدعو بہا مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ بہا، جو مسلمان بھی ان کلمات کے ساتھ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: جس شخص کو حزن و ملال پہنچے پھر وہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حزن و ملال کو ختم فرما دیتے ہیں اور اس کی پریشانی کو رفع فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہا نفسک وعلمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پریشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ مبنی بر عدل ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے منتخب فرمایا، یا تو نے اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا، یا اسے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں خاص رکھا کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے
غم دور کرنے والا اور میری پریشانی کو ختم کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصائب و آلام سے محفوظ رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مذکور اذکار اور دعائیں اسی حوالے سے انشاءاللہ بات جاری رہے گی۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، مشکلوں سے، مصائب و آلام سے اللہ محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔